محترم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار ہو یا میری اس امت کی سب عورتوں کی سردار ہو؟ یہ بھی حدیث پاک جو ہے یہ متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کا مطلب ہے کہ تمام جو ائمہ کرام محدثین ہیں انہوں نے اس کو بیان فرمایا ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ تمام عورتوں کی سردار کون ہے؟ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہل جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین 4 عورتیں ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی جو آسیہ تھیں وہ ماشاءاللہ بہت پاکیزہ ہستی تھیں، اور اسی طرح مریم بنت عمران۔ لیکن بہت سے علماء کرام اس بات کو بیان فرماتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا تو نبی آخر الزمان سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ایک تو سب سے افضل سب سے پاکیزہ ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں سیدہ کائنات، ان کا مقام تمام امت کی عورتوں سے سب سے زیادہ افضل ہے، اور کچھ لحاظ سے دیکھا جائے تو باقی بھی تمام خواتین سے ان کا مقام افضل اور اعلیٰ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی جب کی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ تو دیکھیں حضرت سیدہ کائنات کا جو نکاح ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ زمین پر، احادیث میں آتا ہے کہ زمین پر سیدہ کائنات اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، اور آسمانوں پر جو تھا وہ جبرائیل امین نے پڑھایا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل تھی، اور نہ صرف بلکہ حکم بھی اس میں شامل تھا کہ ان کا نکاح جو تھا وہ بھی، دیکھیں اتنی بڑی ہستی ہیں، ظاہری بات ہے کہ پھر اللہ پاک کا خاص کرم ایسے ہوتا ہے نا۔ پھر دیکھیں پھر ان کی شان کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات سے فرمایا، اے فاطمہ میں تم اور یہ دونوں، اور یہ سونے والا مطلب قریب حضرت علی کرم اللہ وجہ آرام فرما رہے تھے، روز قیامت ایک ہی جگہ پر ہوں گے، مطلب کہ ایک ہی جگہ پر روز قیامت ہوں گے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ تشریف فرما ہوں گے؟ حوض کوثر پر۔ آپ کو پتہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ تمام خزانے آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں۔ جہاں پہ خزانوں کی بات آتی ہے سامعین محترم، جب یہ شان نزول کیا ہے ان آیات کا کہ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد ہوتی تھی، لیکن جو نرینہ اولاد جسے کہتے ہیں نا، بیٹا ہوتا تھا تو ان کا وصال ہو جاتا تھا، تو کفار نے ایک بات افواہیں مشہور کر دیں کہ بھئی ان کے تو بیٹوں کا وصال ہو جاتا ہے تو بیٹا ہوگا تو آگے نبوت چلے گی، ورنہ یہ تو چلو جو تھوڑے دنوں کی بات ہے تو بات ختم ہو جانی ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ نہیں، میں نے اپنے محبوب کو خزانے عطا فرمائے ہیں، اپنے محبوب کو خزانے عطا فرمائے ہیں، تم لوگ ابتر ہو جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں الکوثر کا مطلب جو ہے وہ سیدہ کائنات کی شان ہے، سیدہ کائنات کی شان، ان کا ایک لقب ہے کوثر۔ مطلب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کے خزانے ایسے عطا فرمائے کہ آج پوری دنیا میں ہمیں سادات ملتے ہیں، چاہے وہ افغانستان میں ہو، پاکستان میں ہو، یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، عرب میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، ہمیں آج سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد آج بھی ملتی ہے، آج بھی ماشاءاللہ سے نسل در نسل اور ان میں بڑھتا چلا جا رہا معاملہ، جبکہ وہ والے جو کفار تھے جنہوں نے بے ادبی گستاخی کی تھی آج ان کا کوئی نام لیوا ہی نہیں ہے، آج ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، ان کے ناموں تک کوئی جانتا نہیں ہے نا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خزانے عطا فرمائے۔ اولاد کے حوالے سے بھی دیکھا جائے اس، اور پھر ان نشانیہ کا هو الابتر، محبوب بے شک آپ کے جو دشمن ہیں وہ ابتر ہو جائیں گے، اور ابتر ہو گئے اور ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں جو ایسے دشمن ہیں نا۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام جو ہے وہ عطا فرمایا، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک ندا دینے والا آواز دے گا، اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ گزر جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور روایت میں فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے براق پر اور سیدہ فاطمہ کو میری سواری عصبہ پر بٹھایا جائے گا۔ مطلب دیکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو پاکیزہ ہستیاں ہیں اور جن کو بڑی بڑی سواریاں اللہ پاک جو ہیں وہ عطا فرما رہی ہیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں اور کوئی ایک بھی ہم سے غیر حاضر نہ تھی۔ اتنے میں سیدہ کائنات تشریف لائیں تو اللہ کی قسم ان کا چلنا حضور کے چلنے سے ذرہ بھی مختلف نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک اور روایت میں کہ ہم نے ان سے بڑھ کر سیدہ کائنات سے بڑھ کر عادات میں، اطوار میں، سیرت و کردار میں، نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا کسی کو نہ پایا۔ مطلب دیکھیے جن کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم میں اقدس کا ٹکڑا ہے تو ہر ادا ان کی سنت مصطفیٰ ہے، ہر بولنے کا انداز ان کا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کے جیسا ہے، بیٹھنے کا انداز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کے جیسا انداز ہے۔ سامعین محترم بس ایک آخری روایت حدیث پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے اور کہا اے فاطمہ خدا کی قسم میں نے آپ کے سوا کسی شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب تر نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم لوگوں میں سے مجھے بھی آپ کے والد محترم کے بعد کوئی آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس کو امام حاکم، حضرت ابن ابی شیبہ اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ سامعین محترم یہ روایت بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ طبعاً نعوذ باللہ معاذ اللہ سیدہ کائنات اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھگڑے کے حوالے سے باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ذرا سوچیں کہ جو ہستی خود یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو اور کیا اسے کہتے ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ سیدہ کائنات سے بڑھ کر انہوں نے کسی کو پیار کیا ہو جتنا سیدہ کائنات کو حضور نے پیار کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر اس چیز پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار فرماتے تھے کہ جو حضور سے منسلک ہو جائے، جو حضور سے منسلک ہو جائے۔ وہ تو مولا علی کا اتنا ادب کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا، تو پھر سیدہ کائنات کے ادب کا عالم کیا ہوگا کہ جب کیا اس سے کہتے ہیں نا مال غنیمت بانٹنے کی باری آتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امام حسن امام حسین پاک کو بلا کر بہت زیادہ مال دیتے ہیں تو ان کے بیٹے گلا کرتے ہیں کہ حضور آپ کو ہمیں دینا چاہیے، ہم امیر المومنین کے بیٹے ہیں اور ہم نے تو جناب غزوات میں بھی حصہ لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تیرا باپ علی کے باپ علی جیسا ہے، کیا تیری ماں فاطمہ جیسی ہے، کیا تیرا نانا سید الانبیاء جیسا ہے؟ نہیں، تو پھر تیرا یہ مقام نہیں کہ تو ان سے زیادہ کچھ لے سکے۔ تو جو ہستی اتنا ادب کرتی ہیں سیدہ کائنات کو بے ادبی کیسے کر سکتی ہیں؟ تو سامعین محترم یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا آپس میں صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کا بہت زیادہ پیار تھا۔ بس ہم نے کسی لوگوں کی باتوں میں کان نہیں دھرنا، ہم نے بس ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنی اور ان کے اوپر درود و سلام پیش کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا فیض پوری امت کو عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ بہت